وتخفيف الأخطاء والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. دوسرے سپارے کا آج خلاصہ اور اس کے مضامین کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت عطا فرمائے اور ہم سے قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما لے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. قبلے کی بات کی جا رہی ہے کہ قبلے کے بارے میں ان قریب بیوقوف لوگوں میں سے کہیں گے ما واللہ من قبلتہم، ان کو قبلے سے کس نے پھیر دیا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پہلا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس مسجد اقصی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو یہودی اور عیسائی کہتے تھے جب تمہارا دین علیحدہ ہے تو تم تو ہماری قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. تو ان کا ایک اعتراض جو تھا نا بہت بڑا اس وقت بھی، اور آج تو عیسائیوں اور یہودیوں کے جو اسکالرز ہیں نا ان کا بہت بڑا اعتراض آج بھی ہے کہ اسلام جو ہے اللہ کی طرف سے دین نہیں ہے بلکہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی جو تعلیمات ہیں نا ان کو ہی اسلام کا نام دے دیا گیا ہے، کوئی اسلام علیحدہ سے دین نہیں ہے. تو ان کا بھی اعتراض تھا کہ تم تو ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی قبلہ چینج ہو جائے، تو قبلہ اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا، بیت اللہ کو کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب پہلے جو باتیں کرتے تھے اب وہی باتیں کریں گے کہ قبلہ چینج کیوں ہوا ہے. ما واللہ من قبلتہم الذی کانوا علیہا، چینج کیوں کر دیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو جواب دو للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے. ایک تو اس سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آیا قبلے کا. دوسرا مسئلہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ بیوقوف لوگوں کا کام ہوتا ہے دوسروں کے کاموں میں مداخلت کرنا. مطلب جب آپ کا کام ہی نہیں، کہتے ہیں کہ جس پنڈ نہیں جانا ادھر راہ نہیں پوچھی دا، مطلب آپ کا کام ہی نہیں ہے تو آپ کیوں اس سے ان سے الجھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں قبلہ جو ہے مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا کام ہے منہ اس طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں یا اس طرف. اللہ نے ان کو بیوقوف قرار دیا. عقل مند انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے کام پہ فوکس کرتا ہے، وہ فضول کاموں میں ایک تو الجھتا نہیں ہے، دوسرا جو اس کے مقصد کے کام نہیں ہوتے ان میں ٹانگ نہیں اڑاتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 سے زیادہ جگہ پہ فرمایا کہ وہ مومن جو ہیں لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، مومن کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو کام اس کے فائدے کے نہیں ہے نا، جو کام اس کے مقصد کے نہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان میں نہیں الجھتا، اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. تو ہمیں یہ بات بھی یہاں سے سمجھنی چاہیے. اہل کتاب کو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کی ہے، جو کہتے ہیں نا ہمیں دین کی اسلام کی سمجھ نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے دین کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جیسے ان کو ان کے بیٹے نہیں نا بھولتے، ان کی شکلیں یاد ہیں، ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جو ان کی نشانی ہے سب کا پتہ ہے کہ یہ سچے ہیں. اور دوسرا قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں ان کو پتہ ہے سچا ہے لیکن مانتے نہیں ہیں. ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں میں نہ مانوں. تو جو کہتا ہے میں نہ مانوں وہ کیسے مان سکتا ہے؟ جس نے ماننا ہی نہیں ہے اس کو 100 دلیلیں دے دو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا. کل بھی یہ بات گزری تھی اور آج دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ دوبارہ ہمیں نصیحت فرمائی
آج کے سبق میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگتے ہیں۔ یہاں بھی یہی فرمایا 152 نمبر آیت میں کہ اللہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کیا کرو۔ صبر کا ذکر 70 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ صبر کرو، صبر کرنے والوں کا اجر کیا ہے۔ صبر آج جیسے درس میں بھی شیخ بیان کر رہے تھے کہ صبر کرنا، مشکلات کے اوپر صبر کرنا جو ہے اس کا بھی اجر جو ہے وہ اللہ نے اپنی طرف سے مقرر نہیں کیا، اپنی طرف سے اللہ کتنا دیتا ہے یہ اللہ ہی کو پتا ہے۔ شہداء کو مردہ نہ کہو، فرمایا کہ شہداء جو ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں لیکن ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ کہنے کی ممانعت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا، جیسے کل شیخ صاحب نے سوال بھی کیا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کا نظام بنایا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، لوگوں تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم زندگی بھی گزاریں گے اور مشکلات نہیں آئیں گی؟ 155 نمبر آیت میں فرمایا ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے۔ اب بھوک سے اصل میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں انسان خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، کم کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کہیں میں بھوکا نہ ہو جاؤں، کہیں غریب نہ ہو جاؤں۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ بڑے خوف ہوتے ہیں، انسان بیماری کا بھی خوف ہوتا ہے۔ اب پچھلے دنوں 2 خوف جو تھے وہ بہت بڑے منڈلا رہے تھے۔ یہاں ایمان کی بات میں کرنا چاہتا ہوں، عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے عقیدے بھی مضبوط ہوں۔ رمضان المبارک میں اور اس دورہ قرآن کی وجہ سے ہم سن کے اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں۔ پچھلے دنوں ایٹم کا بڑا شور تھا، ایٹم چل جائے گا بھائی کیا کریں گے؟ اتنا لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا ایٹم سے ڈرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو ابھی بارشوں کا ایک سیزن چل نکلا تھا، بارشیں ہو رہی تھی بہت زیادہ، اب تو الحمدللہ تھم گئی، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ امریکن ٹیکنالوجی ہے، ہاف ٹیکنالوجی، اس کی وجہ سے وہ بارشیں بھیج رہے ہیں۔ اب اللہ سے نہیں ڈریں گے، اللہ کا ڈر جو ہے وہ نہیں ہے، لوگوں کو ہاف ٹیکنالوجی کا ڈر ہے۔ اسی طرح ڈر کیا ہے جی؟ ایٹم چل جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، جو ہونا ہے ہو کے رہنا ہے، اب اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ بہرحال خوف یعنی یہ زندگی کا حصہ ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے گا، یہ بیماریاں آتی ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ میں فارغ ہو جاؤں گا، میں جو ہوں جب چھوٹا ہوتا ہے لڑکپن کی ایج کہتا ہے جی بھائی جوان ہو جاؤں گا، میری پھر موجیں لگ جائیں گی، پھر کہتا ہے جی شادی ہو جائے، شادی ہو جاتی ہے بچے ہو جائیں، بچے جب ہوتے ہیں کہتا ہے ابھی تو چھوٹے ہیں مشکلات ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ ان کی تربیت کا مسئلہ ہے، جب اور بڑے ہو جاتے ہیں پھر اپنے جو بانجے بانجیاں اور اسی طرح پوتے پوتیاں ان کے پریشانیاں مسئلے مسائل چل نکلتے ہیں۔ انسان کو کسی بھی حالت میں وہ کہے کہ میں فارغ ہو جاؤں، ایک تو فارغ نہیں ہوتا، اور دوسرا اگر کہے کہ مجھے کسی چیز کا خوف نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ آزمائش ہے دنیا، زندگی جو ہے آزمائش کا نام ہے، یہ جہد مسلسل کا نام ہے، اور پریشانیاں تو آئیں گی۔ یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے۔ جو کفر کی حالت میں لوگ مر جاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اسی طرح جو کافر لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان کی نیکیاں جو ہیں وہ دنیا میں رہ جاتی ہیں، کیونکہ کسی بھی نیکی کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک نیت کا درست ہونا اور دوسرا کام سنت کے مطابق ہونا۔ اب نیت درست ظاہری بات ہے، جس کا اگر تو آخرت کے اوپر یقین ہے وہ تو کلمہ پڑھ لے گا، آخرت کے اوپر یقین ہی نہیں ہے، اور آخرت کے اوپر یقین بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی ہو تو پھر بات بنے گی۔ تو جو لوگ اسی حالت میں مر گئے وہ جہنمی ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ 165 نمبر آیت میں سمجھایا جا رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، فرمایا کہ کئی لوگوں کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ لوگوں کی قسمیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ جو اچھی قسم ہو ہم ان میں شامل ہونے کے لیے ایک تو دعا بھی کریں اور توجہ بھی کریں، اور برے لوگوں کی بات ہو تو اس قسم سے بچیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی ایک قسم ایسی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں،
اور لوگوں سے پیار کرتے ہیں کا حب اللہ، جیسے اللہ سے پیار کرنے کا حق ہے. یہ لوگوں کی قسم ہے. ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے جو ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں زندہ جب تک ہم زندہ ہیں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے، ایک کچھ اسٹوڈنٹس تھے، ان کی والدہ نے کہا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا. کیوں؟ کیونکہ پیپر ہیں تو روزہ نہیں رکھنا. اب یہ بچے بھی اور والدہ صاحبہ بھی یہ کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں؟ پیپر کو ترجیح دے رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے سے تو محبت والا معاملہ نہیں ہے نا. اللہ نے تو اتنا بڑا رحمت کا مہینہ ہمارے لیے بھیجا. یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، اس کی ہزاروں مثالیں ہماری زندگی میں موجود ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ترجیح دیتے ہیں کہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. ہم دنیا سے زیادہ پیار کرتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اگر ہم اس کی ریسرچ کریں تو سوال کا جواب جو ہے وہ کچھ ایسے آئے گا کہ جو بہت کم لوگ ہیں جن کا سب کچھ ہی اللہ کے لیے ہوتا ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ تو دولت کے لیے بھاگتے ہیں، شہرت کے لیے بھاگتے ہیں، شہوت کے لیے بھاگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو ہم اسلام کی ڈیمانڈ ہم سے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ پیار اللہ سے کریں، اللہ اور اللہ کے رسول سے کریں. اور جب اللہ سے پیار ہوگا تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے پھر میری پیروی کرو. یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، پھر اللہ بھی محبت کرے گا. تو ہمیں سب سے زیادہ ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے سب سے زیادہ پیار اپنے رب سے کرتے ہیں. قیامت والے دن جن لوگوں کے ساتھ یہ شرک کرتے تھے، جن کو شریک بناتے تھے، ان کو کہیں گے کہ بھائی آپ ہماری سفارش کریں، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو سفارش کر ہی نہیں سکتے، ہم تو خود جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، آپ کی سفارش کیسے کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ قیامت والے دن انسان جو غیروں کی عبادت کیا کرتے تھے وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ واپس بھیج دیں تو ہم ان کی عبادت نہ کریں. بندوں کی 3 قسمیں ہیں. بندہ مطلب غلام. ایک ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے اللہ کی مانتا ہے، اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہی اسلام کی ڈیمانڈ ہے. دوسرا ہوتا ہے نفس کا بندہ، اپنی خواہش کا بندہ، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، وہ اپنی خواہش کا بندہ ہے، اپنے آپ کو کہتا رہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ کوئی نہیں، وہ اپنی خواہش کا بندہ ہے. تیسرا بندہ ہوتا ہے لوگوں کا، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں شیطان کا بندہ، جو شیطان کی پیروی کرتا ہے. شرک جو لوگ کرتے ہیں وہ بیسیکلی شیطان ہی ان کو پڑھاتا ہے نا شرک کریں. تو شرک کے بارے میں ایک بہت عمدہ بات ہے کہ شرک سے بچیں کیسے. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. یعنی ایسا کام جس کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں نا، چاہے تیری نیت نہیں پھر بھی نہ کر، کیونکہ وہ شرک ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے، یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیے کہ انہوں نے بندگی کی تھی، یعنی ان کے بندے بنے تھے. شرک کرنا بندگی ہوتا ہے. تو عبادت کا مطلب صرف سجدہ کرنا نہیں ہوتا، کسی سے آس امید اس طرح لگا لینا جس طرح اللہ سے لگانی چاہیے، اسی طرح کسی سے دعا کرنا جو اللہ سے کرنی چاہیے، یہ بھی شرک ہے. تو اس سے بھی بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ تعالیٰ نے کہا حلال طیب چیزیں جو ہیں وہ کھاؤ، حلال اور طیب. آج غذا کا بڑا مسئلہ ہے، اسی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ ہیں، اور بھی کئی ایک وجوہات ہیں. پاکیزہ جو غذا ہے وہ کھانی چاہیے، جو پاکیزہ غذا نہیں ہے وہ نہیں کھانی چاہیے. اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے. شیطان کی انسان کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ بیان کی گئی ہے.
اللہ تعالیٰ نے 173 کے میں ایک بہت بڑا اصول دیا، فرمایا کہ دین کی پیروی کرو نہ کہ اپنے آباء و اجداد کی۔ ہمارا بھی رویہ آج کل ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے، جی آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ جی ہمارے باپ دادا نے کیا ہے۔ مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا تھا کیوں ایسے کرتے ہو، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے کیا ہے۔ تو بھائی تمہاری عقل کب کام آئے گی؟ تم خود سے ریسرچ کب کرو گے؟ تم جو مثلا ایک نام ہے محمد عرفان یا کوئی بھی نام ہے، تمہارا جو ہے کنٹریبیوشن کیا ہے اس میں دنیا میں جو جی رہے ہو؟ اور خود سے بھی آنکھیں کھول لو کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی جو ہیں ان کے اوپر ہی چلنا ہے۔ اچھا، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا جو رویہ ہے اپنے خصوصی طور پہ والدین کے ساتھ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ جو اپنے والدین سے غلط باتیں لے لیں گے وہ مانیں گے، اور والدین کی تابع داری کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور بھائی اللہ کے بندو، والدین کی تابع داری کرو اچھے کاموں میں، اور جو بری باتیں ہیں ان کو ختم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے گمراہ لوگوں کی بہت بڑی نشانی یہ بیان کی کہ وہ پیروی کرتے ہیں اپنے آباء و اجداد کی۔ ہمیں اپنے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب بات کو مثلا میں بات کروں گا 25 لوگوں تک جائے گی تو بات بدل جاتی ہے۔ پہلے دین ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو اپنی خواہش کے مطابق کر دیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا خاصہ یہ ہے کہ یہ بدلتا نہیں ہے، یہ اسی طرح موجود ہے۔ سو ہمیں قرآن و حدیث کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے آباء و اجداد کو۔ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کے بارے میں فرمایا وَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ، خون حرام ہے، مردار حرام ہے، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے پکارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ نام رکھ دیا جائے یہ جو چیز ہے یہ فلاں کے لیے ہے، یعنی ملکیت نہیں، فرق کو سمجھیے گا۔ ایک ہے کسی کی ملکیت میں دے دینا، وہ تو گفٹ ہوتا ہے نا، گفٹ دے دیا آپ نے۔ ایک ہے کھاتے بھی خود ہیں، رکھا بھی اپنے پاس ہے، لیکن اس کے اوپر نام کس کا ہے؟ جی یہ فلاں بت کا نام ہے، فلاں جو ایک صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں یا مرید صاحب ہیں یا جو بھی ہیں، ان کا نام مقرر کر دیا ایک چیز کے اوپر، تو وہ بھی حرام کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسوب کر دی جاتی ہے۔ 176 جو آیت ہے اس کو آیت البر کہتے ہیں، نیکی کی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نیکی جو ہے وہ ظاہر چیزوں کا نام نہیں ہے کہ آپ نے اگر منہ کی مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف کر لیا تو یہ نیکی ہے۔ نیکی اصل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر لے۔ تو ظاہری طور پہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی جتنا زیادہ معاملہ نیت کا ہے۔ تو جس کی نیت اچھی ہے اس کی انشاءاللہ کام بھی اچھے ہیں۔ تو نیت کے اوپر اعمال ہے، اعمال کا دار مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 183 سے لے کے 186 تک جو ہے سمجھایا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض ہیں جیسے پہلے لوگوں پہ فرض تھے۔ مقصد اس کا یہ ہے تقوی ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں چند دن ہیں جو تم میں سے مریض ہے یا سفر پہ ہے تو وہ دوسرے دنوں میں پورا کر لے۔ اب مریض کی دو قسمیں ہیں مرض کی، ایک ہوتا ہے دائمی مرض، یہ بڑھاپا بھی دائمی مرض ہے، اس میں صحیح تو ہونا نہیں ہے تو فدیہ ادا کر دے اس کا۔ اسی طرح ایسی عورتیں جو حاملہ ہیں تو وہ بھی فدیہ ادا کر دیں گی۔ اسی طرح جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں وہ بھی فدیہ ادا کر دیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی فتویٰ دیا ہے اور وہ دہرائیں گے نہیں، وہ دوبارہ ان کو پورا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی طرح بوڑھا شخص ہے یا بیماری ایسی ہے کہ وہ دائمی ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ فدیہ کیا ہے؟ تقریباً آدھا کلو گندم میں چاول بنتے ہیں، کسی نے پیسے دینے ہیں تو پیسے بھی دے سکتا ہے، اگر کسی کو روزہ رکھوا دیتا ہے تو پھر تو بہت بڑا اجر ہے، لیکن فدیہ دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سفر میں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ سو قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور فرقان ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے روزے تم پہ فرض کیے ہیں نا، یہ سختی کے لیے نہیں کیے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، آسانی کا ارادہ ہے اسی لیے روزے فرض ہیں، مشکل کا اللہ نے ارادہ نہیں کیا. اب دیکھیں سمجھنے کی بات، اللہ تعالیٰ نے اتنا واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ روزے فرض اس لیے تمہارے ساتھ آسانی مقصود ہے، گناہ معاف ہو جائیں گے، اور روزوں سے بہت زیادہ بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آسانی کے لیے. اب ہمیں خود سے یہ سمجھ لینا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. لوگوں جب کچھ سوال کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بتاؤ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بالکل قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. دعا کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک دعا وہ ہوتی ہے جو فوراً قبول ہو جاتی ہے، ایک دعا ایسی ہوتی ہے کہ اس کو کچھ دیر کے لیے ڈیلے کر دیا جاتا ہے یا قیامت والے دن تک کے لیے ڈیلے کر دیا جاتا ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس دعا کی وجہ سے اس کی پریشانیاں مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں، اس کی قسمت میں جو لکھی ہوتی ہیں چیزیں وہ دور کر دی جاتی ہیں، تکلیفیں دور کر دی جاتی ہیں. انسان چونکہ جلد باز ہے، سمجھتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو قیامت والے دن جب دیکھے گا کہ اتنا زیادہ گناہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں، یہ اجر کہاں سے مل گیا، تو اس کو بتایا جائے گا کہ جو تو دعائیں کیا کرتا تھا یہ تیری دعائیں ذخیرہ کر لی جاتی تھی. تو دعا بہت زیادہ کریں، بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کو پکارنے سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوں گے. تو آج سے انکساری اختیار کرنی چاہیے اور بہت زیادہ اللہ سے مانگنا چاہیے. ہمیں تو یہ سکھلایا گیا ہے کہ جب تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی اللہ سے مانگو. پہلے جو ہے روزوں میں، رمضان مبارک میں بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنا رات کو بھی جائز نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے اور کہا کہ رات کو جب روزہ تمہارا نہیں ہوتا تم اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو. اور کب تک کھانا ہے؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا واضح ہو جائے. اب وہاں دھاگے نہیں دیکھتے رہنا، یا پہلے لوگ کہتے تھے جب چونٹی اگر آپ لوگوں کو چلتی نظر آ گئی ہے تو پھر چھوڑ دیں. اب تو بہت جدید سسٹم ہے، ٹائم کا پتہ چل جاتا ہے، ایک منٹ کا لوگوں کو پتہ ہے کہ کب ختم ہونا ہے. بہرحال اس سے مراد ہے سیاہ دھاگا رات، سفید دھاگا روشنی. تو جب یہ نظر آ جاتا ہے تو وہ ٹائم اسی طرح سیٹ کیا ہوا ہے جو آج کل ٹائم بنایا ہوا ہے، تو اس وقت پھر چھوڑ دو. اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ کھا رہے ہیں کوئی چیز وہ تھوڑی سی ہے، اب یہ نہیں کہ روزانہ عادت ہی بنا لیں. روزہ جو ہے وہ بند ہونے کا ٹائم ہوا تو کہتے ہیں جلدی جلدی پکڑانا بھائی پلیٹ میرے ہاتھ میں کھا لوں. بھائی ایسا نہیں ہے، روزے کا ٹائم ختم ہو گیا. یہ کبھی کبھار ایسا ہو گیا چائے پی رہے ہیں 2-3 گھونٹ رہ گئے پی لیں، یا پھر کھانا کھا لیا 2-3 لقمے رہتے ہیں کھا لیں. تو یہ نہیں کہ شروع ہی اس ٹائم کرتے ہیں. اور سحری لازمی کیا کریں، سحری میں برکت ہوتی ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری میں بڑی برکت ہے، تو سحری لازمی کرنی چاہیے. اور ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر فرمایا کہ اس کو رات میں پورا کرو. اور جب اعتکاف کی حالت میں ہوں تو پھر اپنی بیویوں سے مباشرت کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قتال کا ذکر کیا ہے 190 میں کہ قتال ہوتا کیا ہے. جہاد کو بہت زیادہ بدنام کیا گیا ہے کہ جہاد جو ہے اپنی طرف سے لوگوں نے اس کی وضاحتیں کی ہیں کہ بھائی یہ جہاد ہوتا ہے. بھائی جہاد ہے ایک تو یاد رکھیے گا، جہاد فساد کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر خود ہی کوئی فساد کر رہا ہے تو یہ جہاد تو نہیں ہے نا جی. زہر کو کوئی نام شہد کا دے دے تو بھائی وہ زہر جو ہوتا ہے وہ شہد تو نہیں بن جاتا. تو وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ نے فرمایا قتال کرو ان سے جو تم سے قتال کرتے ہیں. ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم. اسلام جو ہے دفاعی جنگ کا کہتا ہے، اور جب پیش قدمی کا کہتا ہے پھر بھی یہ کہتا ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے، لوگوں کی ان سے جزیہ لے کے. تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ روزے روشن کی طرح واضح ہیں. بھائی جو دین، ایک ہندو پنڈت کا بیان ہے، وہ کہتا ہے جو دین ایک پانی کو ضائع کرنے سے منع کرتا ہے کہ پانی کو ضائع نہیں کرنا،
وہ دین کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ ناحق کسی کا خون بہایا جائے؟ جو دین بکری کو ذبح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بکری کے سامنے اس کو ذبح نہیں کرنا بلکہ دوسرے جانور سے دور لے جائے، چھری جو ہے جب تیز کرنی ہے تو اس کے سامنے نہیں کرنی کہ اس کو تکلیف ہوگی، تو وہ مذہب کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ لوگوں کا خون بہاؤ؟ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، دیکھیے اللہ نے کہا اگر وہ قتال کر سیں تم سے تو پھر قتال کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا بیان فرمایا کہ جہاد فرض کیوں کیا؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، جب فتنہ ختم ہو گیا تو پھر قتال چھوڑ دیں۔ فتنہ کیا ہے؟ دین کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکتے، دین کی دعوت ہی نہیں دے سکتے، مسلمان جو ہیں وہ ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، ان کے گھروں کے اوپر قبضے کیے جاتے ہیں، زمینوں کے اوپر قبضے کیے جاتے ہیں، اس طرح اگر ہو تو پھر جہاد کرنا جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی بات کی۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو ہے بہت جلد باز ہوتے ہیں اور دنیا کے لیے سب کچھ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں جو کچھ دنیا میں سب کچھ دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے مانگا، دنیا میں مل جائے گا، لیکن وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی اچھائی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی اچھائی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ جو دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھلائی تھی، اور دعاؤں کی سردار یہ دعا ہے، اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو دنیا اور آخرت میں اچھائی، دونوں میں اچھائی مانگے، اللہ فرماتے ہیں یہ جو مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا جو بھی یہ مانگیں گے۔ آیت نمبر 207 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، پیچھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی کچھ قسمیں بیان کی، یہاں اللہ تعالیٰ قسم بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بہت بڑی بات ہے، سمجھیے گا کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا صرف اللہ کے لیے ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لمبی نماز پڑھتا تھا نا اس کو آزاد کر دیتے تھے غلاموں میں سے، غلام بہت زیادہ تھے، کلچر تھا، تو جو لمبی نمازیں پڑھتا تھا آپ جو تھے اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ ایک دن جو مشورہ دینے والے لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت جی یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں آپ سے آزادی لینے کے لیے، تو دھوکہ نہ کھایا کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسکرائے اور کہا یہ تو اور بھی زیادہ خوشی کی بات ہے، لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہیں اللہ کی وجہ سے۔ یہ ہے اللہ سے پیار، اللہ کے لیے سب کچھ ہے، سانس لینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اللہ کے لیے، اپنی مرضی ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کے دین کے اوپر اللہ جو ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ تو اللہ کرے ہمارا معاملہ بھی ایسا ہو جائے۔ واللہ رعوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 206 میں بہت واضح حکم دیا گیا کہ یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا تو کھاتے ہو اور کڑوے کو تھوک دیتے ہو، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں اے ایمان والو اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، سر سے لے کے پاؤں تک اسلام نظر آنا چاہیے تم سے کہ تم اسلامیان ہو، تم اسلام کو ماننے والے ہو۔ اب اللہ کا حکم ہے، دیکھتے ہیں کون پورا کرتا ہے۔ اس رمضان میں مقصد بنا لے کہ ہم نے اسلام میں پورے کے پورا داخل ہونا ہے۔ ہر انسان کو خود پتا ہوتا ہے یار میری چیز جو ہے میرے بال، میرے کپڑے، میرا مطلب سٹائل منہ کا، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے مطابق ہر انسان کو خود پتا ہوتا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ بیان کر دیں، میں جو عرض کر رہا ہوں ہم ذرا سوچیں، غور و فکر کریں کہ اس رمضان میں ہم نے اس آیت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ ٹریننگ ہے نا جی، رمضان ہمارے لیے ٹریننگ ہے، تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے اپنے بندوں کے نام کہ میرے ماننے والوں
اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. وہ تمہیں کہتا کل کریں گے، پرسوں کر لیں گے. کون سا دین سارا داڑھی میں ہے؟ کون سا دین داڑھی میں ہے؟ کہتے ہیں داڑھی دین میں ہے، دین داڑھی میں نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک بات سمجھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھے؟ پکی بات ہے. داڑھی کے ساتھ تھے، داڑھی کے بغیر؟ اب ظلم دیکھیے گا ہمارے ذہنوں کا. اصل میں ظلم کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، وہ جوش میں آ گئے ہیں اور پتہ ہی نہیں لگتا لفظ کون سے بول رہے ہیں. اور بھائی ظلم کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کی کوئی جگہ نہیں، یعنی اصول سے ہٹ کے بات کرنا، یہ بھی ظلم ہوتا ہے. ہمارے ذہنوں کا ظلم دیکھیں، ہماری سوسائٹی کا ظلم. میں نے سروے کروایا بی ایس آنرز کے اسٹوڈنٹس میں کہ لوگ داڑھی زیادہ کیوں کٹواتے ہیں، تو سب سے کامن جو جواب تھا خوبصورت لگنے کے لیے، سمارٹ لگنے کے لیے. بہت زیادہ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے وعدہ کیا سر ہم داڑھی جو ہے رکھنا چاہتے ہیں. تو کچھ دنوں بعد ملے، 2-3 مہینوں بعد، جی کٹی ہوئی ہے. کیا ہوا ہے؟ لوگ مولوی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے تو لوگوں کے لیے جیتا نا، اللہ کے لیے تو نہیں جی رہا. اللہ نے تو کہا تھا میرے بندے جو ہیں وہ میرے مطابق جیتے ہیں، لوگوں کے مطابق نہیں جیتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند سے خوبصورت داڑھی کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ داڑھی کٹوا کے خوبصورت لگوں گا. میرے ذہن کا مسئلہ ہے، میں کہیں نہ کہیں بہت غلط سوچ رہا ہوں، میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بہت زیادہ غلطی پہ ہوں. تو شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو. لوگ تو بڑا کچھ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں لوگ. تو لوگ تو اسلام کو دہشت گردی کہتے ہیں، لوگ تو قرآن کو دہشت گردی کی کتاب کہتے ہیں. ساری زندگی، شاعر کہتا ہے ساری زندگی یہی کہتے رہے، لوگ کیا کہیں گے. آخر میں لوگوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں کو کیا آپ سے، لوگوں کو تو اپنے مسئلے بڑے ہیں، آپ کو کیوں دیکھیں کوئی. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے. اور بھائی دیکھتے ہیں دیکھیں، نہیں دیکھتے نہ دیکھیں، اللہ کے لیے چلیں. وہ انسان بڑا ہی بیوقوف ہے. مجھے ڈر لگتا ہے اس طرح کے لفظ بولتے ہوئے، کیونکہ لوگ مائنڈ بہت جلدی کرتے ہیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ہر اس شخص کو کہہ رہا ہوں، اس میں بھی شامل ہوں اگر میری نیت یہ ہوگی. وہ انسان بڑا ہی بیوقوف ہے، بڑا ہی بیوقوف ہے جو لوگوں کے لیے جیتا ہے. اے اللہ کے بندے لالچ کر، احرص علی ما ینفعک، اور جو تجھے کوئی فائدہ دیتا ہے چیز اس کے پیچھے چل. لوگ کچھ دے سکتے ہیں، جب دے نہیں سکتے تو لوگ خوش کیوں کرتے ہو؟ اپنے رب کو خوش کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں بڑے ہی ادب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس رمضان میں ہم اپنی ٹریننگ کریں. ہم نے جینا ہے تو اپنے اللہ کے لیے جینا ہے، خوش کرنا ہے تو اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، لوگوں کو خوش نہیں کرنا. اور یہ جو لوگوں کے لیے کام کیا جاتا ہے، یہ نیکیاں قبول ہیں؟ بالکل بھی قبول. جو داڑھی اس لیے رکھتا ہے کہ لوگ مجھے اگر کہیں کہ میں خوبصورت لگ رہا ہوں تو رکھ لوں گا، نہیں تو نہیں، تو کوئی قبول نہیں. اللہ کے لیے رکھنا ہے، اپنا جو بھی کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے رکھنا ہے، ثواب اللہ نے دینا ہے. یہی تو عقیدہ ہے جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ٹرسٹ کریں. بعض لوگ زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. اب لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ آپ کو ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑے اسکالر بنتے ہیں، بڑی بڑی کمال کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ اندر سے بڑے فسادی ہوتے ہیں، فساد کرتے ہیں، لڑائیاں کرواتے ہیں، جھگڑے کرواتے ہیں. یہ جو جھگڑے کروانے والے، فساد کروانے والے لوگ ہوتے ہیں، غیبت اور چغلیاں کرنے والے لوگ آگے گھر بتاتے ہیں دیکھو جی میں تو آپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں، میں تو بہتری سوچ رہا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن وہ بہتری نہیں ہوتی. 212 نمبر آیت میں سمجھایا گیا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. اس کو بھی سمجھیے گا. آج جو ہے وہ سٹائل ہے نا لوگوں کے جینے کے، اپنے اپنے جینے کے سٹائل ہیں. لوگوں نے کافروں کا طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ دنیا کے لیے اتنا بھاگتے ہیں، اور تم دنیا کے لیے اتنا نہ بھاگا کرو. ان کا تو مسئلہ ہی ہے. تو تمہیں کیا کرنا؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. ایمان والوں سے یہ مذاق کرتے ہیں، ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں کہ ہم بڑے بہتر جا رہے ہیں.
سورۃ الکہف کے آخری رکوع میں اسی موضوع کو دوسرے انداز میں بیان کیا گیا. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمال، اے نبی ان سے پوچھے کیا تمہیں بتائیں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال سارے ضائع ہیں، زندگی گھاٹا ہی گھاٹا ہے. کون ایسے لوگ ہیں؟ جو دنیا کے لیے جیتے ہیں. هل ننبئکم بالاخسرین اعمال الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کا اوڑھنا بچھونا صرف دنیا کی زندگی ہے، صرف دنیا کی زندگی کے لیے جیتے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. دوسروں کو بیوقوف کہیں گے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں. اب سودی کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم تو بڑے عقل مند ہیں، دیکھیں ہمارا بیلنس کتنا بڑھ رہا ہے، ہماری فیکٹریز ہماری کارخانے اتنے زیادہ لگ رہے ہیں لیکن کام سودی ہے. دوسروں کو بیوقوف سمجھے گا تو سود سے ان کو روکے گا. ابھی تمہیں کیا پتا، تمہیں تو بس یہ پتا مسجد میں کیسے جانا ہے، مولوی دوڑ مسجد تک. بس اس طرح کے تانے دے کے تو چپ کروا دیتے ہیں یا اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے تو دنیا کی زندگی سب کچھ ہے. مومنوں تمہاری زندگی تو یہ تو دنیا تم نے امتحان دینے آئے ہو، اصل تو زندگی تمہاری جنت ہے، اس کے لیے تگو دو کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا ہو. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو جنت میں ایسے چلے جاؤ گے اور تمہارے اوپر آزمائشیں اور مشکلات نہیں آئیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اتنے مشکل حالات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تھوڑا سخت لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایمان لانا اتنا ہی آسان کام ہے؟ فرمایا تم سے پہلے لوگ جو تھے ان کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا تھا، اتنی زیادہ مشکلات تھیں ان کے اوپر. فرعون کی بیوی آسیہ دیکھیں کتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کی بیوی نے کلمہ پڑھا اور اس نے کیل ٹھونک دیے اور وہ کلمے سے باز نہیں آئی. جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا جادوگروں کا، تو وہ جادوگر مسلمان ہو گئے تھے نا، تو فرعون نے ان کی ٹانگ اور بازو کاٹ دیے تھے اور سولی پہ لٹکا دیا تھا اور کہا تھا انتظار کرو آخری سانس تک میں کہوں گا کہ تم مجھے رب مانو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تم سے جو لوگ تھے نا ان کے اوپر بڑی مشکلیں آئی تھیں، تمہارے لیے تو دین آسان ہی بڑا. تو تم نے سمجھ رکھا ہے کیسے جنت میں چلے جائیں گے؟ محنت کرنی پڑے گی، اپنے من کو مارنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا. جو حرام کی خواہشات ہیں، جو ناجائز خواہشات ہیں، ہمیں اللہ کا بندہ بننا پڑے گا پھر بات بنے گی. کل میں نے بیان کیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں معافی مانگنا بہت آسان سی بات ہے. اللہ کے بندوں معافی ملی بنی اسرائیل کو کیسے قتل کر کے. تو ان باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، قتال تم پہ فرض ہے تمہیں ناپسند ہے. جہاد جو ہے اب اسلام تو ہم سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے نا، جب جہاد تمہارے اوپر فرض ہو تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرنا، اپنی جان جو ہے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار رہنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے نہ جہاد کیا اور نہ جہاد کا ارادہ کیا جب مرے گا تو منافقت کی موت پہ مرے گا. کیا ہم نے تیاری کی ہے اس کی؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت عطا فرمائی ہے کہ ہمیں کچھ اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر اسلام کے دشمنوں نے اسلام کے اوپر حملہ کیا تو میرے اندر جتنی طاقت ہوگی میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ نے کہا تمہارے اوپر فرض ہے. تو یہ اس وقت کی بات ہے. بہرحال آج کے حالات کچھ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے، ان کو قوت عطا فرمائے. مسلمان مغلوب ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے جہاد کو دین کو چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا اصول بیان کیا، سمجھ لیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے لوگوں تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو اور تمہارے لیے بہت بری ہو، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو بڑا ہی ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو. اللہ جانتا تم نہیں جانتا. ذرا مجھے ابھی ہم نہ تجربہ کر لیتے ہیں. آپ لوگ اب مطلب جب روزہ رکھا اس کے بعد انسان سستی تھی نا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن جب آپ آگے یا آپ اس کی مثال لیں صبح سحری کے لیے اٹھنے کے لیے دل نہیں کر رہا تھا چونکہ تھکے ہوئے بڑے تھے، تو دل آپ کا کہہ رہا تھا نہ اٹھیں، لیکن آپ اٹھ پڑے. تو آپ ذرا عقل سے سوچنا چاہیے، سوچے تو ہم نے اچھا کام کیا برا؟ اچھا کیا، یہ فائدے کا کام کیا نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے تم سمجھتے ہو کہ میرا فائدہ اس میں ہے، اس میں نقصان ہو جاتا ہے.
اور تم سمجھتے ہو اس میں نقصان ہے، اس میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتا. تم اللہ کو مانو، اللہ کی باتیں مانو، شریعت کو مانو، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے. سو دین کی پیروی کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی میں یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا کون دیتا ہے؟ اللہ کو قرض حسنا، اللہ کو قرض کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے دین کے لیے کون خرچ کرتا ہے؟ اللہ کے لیے خرچ کرنے والے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں. اپنی نمود و نمائش کے لیے بڑے لوگ خرچ کرتے ہیں. ہمیں اپنی ٹریننگ یہ کرنی ہے، جب خرچ کریں تو اللہ کے لیے خرچ کریں، دین کے لیے خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں. آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کی لڑائی کا حوال بیان کیا ہے. بنی اسرائیل میں طالوت جو تھے مسلمانوں کے بادشاہ تھے اور جالوت کافروں کا تھا. یہ آپس میں جنگ ہوئی، مسلمان جیت گئے. داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بعد میں بادشاہت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.